بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام میں رحمت کی سوچ، رحمت کے خیالات، یا اسلام میں رحمت کا تصور۔ لفظ رحمت ہم بار بار ایک دوسرے کی زبانی سنتے ہیں، اسی طریقے سے جمعہ کے خطبات میں، عام تقاریر میں یہ لفظ سننے اور سمجھنے کو ملتا ہے، اور سمجھنا یہ ہے کہ اسلام نے رحمت کو کیا مقام دیا ہے، اسلام میں رحمت ہے بھی یا نہیں ہے، تو کس طریقے کی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم پڑھنے چلیں، قرآن کریم کھولیں، تو قرآن کریم کی پہلی سورت جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور جو سورت ہر رکعت میں پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، اسی سورت کو جب پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان رحم کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو لفظ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے، جو اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں، ان صفات میں سے یہ دو نام بھی ہیں جن کو رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے الرحمن اور الرحیم دو لفظ ایک جگہ، ایک ہی آیت میں، ایک ہی صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور الرحمن جو عربی میں فعلان کے وزن پہ آتا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی ہوتا ہے اگر بات رحمت کی جا رہی ہے تو معنی ہے رحمت کی جو آخری حد ہے، رحمت کی جو آخری انتہا ہے، جس انتہا سے آگے کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی، وہ انتہا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یعنی رحمت کی تمام مقام، مرتبے، تمام آخری حدیں رب کریم کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں لفظ رحمان کو پہلے بیان فرمایا ہے، اور معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں پہلے لفظ رحمان کو بیان کیا ہے؟ جو رحمان اللہ رب العالمین کی صفت ہے، رحم کرنے والا، مشرکین مکہ یا کفار مکہ اس صفت کو نہیں مانا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو مشرکین مکہ تھے یا کفار مکہ جو تھے، وہ اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا وہ اقرار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی اس صفت سے کہ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس سے وہ نا آشنا تھے، اس کو نہیں مانا کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، رحمان کیا ہے؟
سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے وہ کہتے کہ رحمان کیا چیز ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے مر رحمان, رحمان کون ہے, ایک ہوتا ہے مر رحمان, رحمان کیا ہے. یعنی ان کو بالکل اس چیز کی واقفیت ہی نہیں تھی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ رحمان بھی کوئی چیز ہے. وہ کہتے انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا, کہ ہم اس کے لیے سجدہ کریں جس کو تم کہتے ہو, وزادہم نفورا, اور وہ اپنی نفرت میں اور آگے بڑھ جاتے, نفرت اور زیادہ کرتے. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کی اس صفت سے ناواقف تھے, واقف نہیں تھے, جانتے اور سمجھتے نہیں تھے. اسی طریقے سے جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے چلے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کے رول اور اصول لکھنا چاہا تو کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھیے اللہ رب العالمین کے نام سے. حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کے لیے کہا اللہ کے نام سے شروع کیجئے. اس موقع پر بھی ان لوگوں نے اس چیز کو کہا کہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے, رحمان کو کاٹیے ہم اس کو نہیں مانتے. رحمان کا تصور ان کے یہاں نہیں پایا جاتا. رحمان اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے, معنی اور مفہوم ہے. اللہ رب العالمین رحمان کی تمام کیٹیگریز اس کے پاس موجود ہیں. اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت نے ہر چیز کو, میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس کے برعکس غضبناک بھی ہے, غصہ ہونے والا بھی ہے, غصہ بھی کرتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے, اور ہر انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے. اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کو ایسے موقع پر اس کو دیکھ کر کے غصہ آتا ہے, وہ غضبناک ہوتا ہے, لیکن اس کی رحمت اس غصے پر حاوی ہو جاتی ہے, اور اس کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین اسے پھر بھی سزا نہیں دیتا. کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل سے واقف ہے, اور ہم گناہ کرتے ہیں اللہ اس وقت دیکھتا ہے, اور ہمارے گناہوں پر اللہ رب العالمین غضبناک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا رحمان ہے, اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو جاتی ہے. ایک انسان اللہ رب العالمین کی شروع سے آخر تک نافرمانی کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا منکر ہوتا ہے. ایسے موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دنیا میں زندگی نہ دے, اسے ختم کر دے, یا اسے دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دے, پریشانی میں مبتلا کر دے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے ابھی رحمان کی جو صفت ہے تمہارے لیے عام ہے, تم مانو نہ مانو, تم آؤ نہ آؤ, تم عبادت کرو نہ کرو, لیکن یہ رحمان کی جو صفت ہے, رحمت کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اور رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین, یہ میرے غضب پر حاوی ہے. اور ابھی تمہارے لیے ایک وقت متعینہ تک میں نے چھوٹ دی ہوئی ہے, تمہاری رسی کو ڈھیلی چھوڑے ہوئے ہیں, تم جو چاہو کرو, اگر تم عبادت کرو تو تمہاری مرضی, نہ کرو تو تمہاری مرضی, مانو تو تمہاری چوائس, نہ مانو تو تمہاری خواہش. کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین رحمان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے, اور وہ اتنا رحم کرتا ہے اپنے نافرمان کو بھی دیکھتا ہے, لیکن وہ اس کو اسی وقت سزا نہیں دیتا. الرحیم, وہ رحم کرنے والا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ رحیم والی جو صفت ہے, یہ رحمت اللہ رب العالمین خاص کرے گا.
کن لوگوں پر؟ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان بندوں پر اس رحمت کو، اس صفت کو بروز قیامت خاص کرے گا اور ان لوگوں پر اس رحمت کا نزول کرے گا۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پر رحیم ہوگا۔ وہ کس قدر رحیم ہوگا؟ جب انسان نیک ہوگا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوگا، اگرچہ اس کے گناہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے گا اور اپنے رحم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ چیز بیان فرمائی اور کہا کہ کوئی بھی شخص جو دنیا میں زندگی بسر کرے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار رہا ہو اور کتنا ہی بڑا نیک ہو، اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہماری تو چھوڑیے، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے اپنے آغوش میں لے لے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا نزول کرے اور اللہ رب العالمین اپنا رحم میرے اوپر کرے اور اللہ رب العالمین اپنے کرم سے مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نیک بھی ہیں، اگر ہم عبادت گزار بھی ہیں، اگر ہم نمازی بھی ہیں، تو ہمیں یہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت تو میرے والد نے مجھ سے پہلے خرید لی تھی، جس کا ٹھکانہ میرے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اہل ایمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور اس سے امید لگاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں لے گا، میرے اعمال کو قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین میرے اوپر اپنی رحمت کا نزول کرے گا اور انشاءاللہ مجھے کیا ہے؟ بخشے گا۔ یہ اہل ایمان کا شیوا اور سوچ ہونی چاہیے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، جو اس کی رحمت عام ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اور رحیم ہے، اس کی رحمت خاص ہوگی ان بندوں کے لیے ہوگی جو مومن ہیں، جو اہل ایمان ہیں اور جن کے ہلکے پھلکے گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کرے گا اور ان کو اپنے رحم سے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، کتنی زیادہ رحم کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 69 اور 74 ہے۔ آپ حدیث سرچ کریں، معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ انزل منہا رحمتا واحدہ، اللہ رب العالمین نے ایک درجہ رحمت کا ایک مقام دے دیا، بین الجن والانس، جنوں کو، انسانوں کو، اور والحوام، اللہ رب العالمین نے جانوروں کو، اور والبہائم والحوام، جانور اور کیڑے مکوڑوں کو اللہ رب العالمین نے رحمت کا ایک درجہ دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب رحمت کو بنایا کتنے درجے کیے؟ 100 درجے کیے۔ 100 درجوں میں سے ایک درجہ جنوں کو، انسانوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جب 99 مقام اور 99 درجے اپنے پاس رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، ایک درجے کی بنا پر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے
کرتے ہیں, ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے جو ایک درجہ دیا ہے وَبِهَا يَعْطَفِ الْوَحْشُ, اللہ رب العالمین نے ایک درجہ دیا ہے, اسی ایک درجے کی بنا پر جانور اپنے علی ولدہا, اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک درجہ دینے کے بعد تمام صفتیں, تمام طریقے کی باتیں بیان فرمائی. جنوں کے پاس بھی اسی میں سے کچھ ہے, انسانوں کے پاس بھی اسی میں سے کچھ ہے, جانوروں کے پاس بھی اسی میں سے کچھ ہے. بتایا کیڑے مکوڑوں بھی محبت کرتے ہیں, ان کے پاس بھی محبت پائی جاتی ہے. دنیا میں تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک درجہ دے دیا, اور اسی ایک درجے کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے اور جانور محبت کرتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً, اللہ رب العالمین کے پاس 99 درجے ہیں, اور ان 99 درجے کے ذریعے سے یرحم بها عباد یوم القیامہ, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم کرے گا. میرے عزیزو, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جب انسان کے پاس, جنوں کے پاس, جانوروں کے پاس, کیڑے اور مکوڑوں کے پاس ایک درجہ محبت کا ہے, ایک درجہ رحمت کا ہے, اور اسی ایک درجے کی وجہ سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے زندگی نہیں دیکھتا, دھوپ نہیں دیکھتا, رات نہیں دیکھتا, جب چاہتا ہے وہ اپنے بچے پر شفیق ہوتا ہے, مہرباں ہوتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے تمام طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, خود پریشانیوں سے گزرتی ہے, خود تکلیفوں سے گزرتی ہے, اور اپنے بچے پر وہ شفیق رہتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے لیے اگر رحم کرنے والا ہو, شفیق ہو, تو اسی ایک درجے کی بنا پر ہوتا ہے. آپ غور کریں, ایک ماں جو اپنے سینے سے انسان کو انسانی خون کو, اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی ہے, وہی ماں تمام طرح کی پریشانیوں کو, مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد اپنے بچے پر رحیم ہوتی ہے. اسی طریقے سے باپ کو لے لیجئے, وہ باپ جو دنیا میں رہ کر کے بڑھاپے میں اپنی اولاد کی پیر کی ٹھوکر بن جاتا ہے, اور اس کی کوئی قدر اس کی اولاد نہیں سمجھتی ہے. اسی باپ کی جوانی کو جب اٹھا کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس باپ نے اپنے بچے کی خاطر جون اور جولائی کی گرمی نہ دیکھی تھی, اپنے بچے کی خاطر اس نے دن اور رات نہ دیکھی تھی. اس نے دیکھا تھا تو صرف یہ دیکھا تھا کہ میرے بچے کی زندگی سنور جائے, میرا بچہ کسی قابل بن جائے. آج وہی باپ جب بوڑھا ہوتا ہے, ایک جوان بیٹا نخرے میں آ کر کے, غصے میں آ کر کے اپنے باپ کو اس طریقے سے للکارتا ہے. اس کے سامنے اگر باپ پریشان ہو, حالت بیماری میں ہو, دوائی کے لیے نہ پوچھے, اس کے سامنے باپ پریشانی کے عالم میں ہو, پانی کی ضرورت ہو, بیٹا پانی نہ لا کر کے دے, اس کے سامنے اس کا باپ اگر کسی چوراہے پر گرا ہوا نظر آئے, وہ اپنے باپ کا سہارا نہ بن سکے, یہی باپ ہوتا ہے. اس کی جوانی کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس نے دن اور رات کیے بنا اپنی زندگی کو زندگی جانے بنا اس نے صرف اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی کو کھپایا. اور آج بڑھاپے میں اس لیے کمزور ہے, اس لیے بے سہارا ہے کہ اس نے تمام طرح کی محبتیں تمہارے لیے, اپنی اولاد کے لیے صرف کر دی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جب باپ کو ایک انسان کو اور جنوں کو, تمام طرح کی مخلوقات کو محبت کا ایک درجہ ملے, اور وہ اس درجے کو اتنی زیادہ محبت دے دے کہ انسان تمام طرح کی خوشیوں کو ٹکرا کر کے صرف اپنے بچے کی خوشی کے لیے قربان رہے, تو بتاؤ وہ رب جس کے پاس 99 مرتبے ہیں, 99 مقام ہیں, 99 درجے ہیں, وہ کس قدر اپنے بندے سے محبت کرتا ہوگا. آپ غور کیجئے اور احساس کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کسی طرح کی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے, پریشانی میں دیکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین کوئی تکلیف اپنے بندے کو دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کسی طرح کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, پریشانی نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پریشان نہیں کر سکتا. لیکن عزیزو, آج پریشانیاں آتی ہیں, آج پریشانیوں کا نزول ہوتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں. شاید ہم بھی اللہ کی رحمت کو کفار مکہ کی طرح ٹھکرا دیتے ہیں,
ہیں اللہ کی رحمت کو شاید اسی طریقے سے نہیں سمجھ پاتے جس طریقے سے کفار مکہ نے نہ سمجھا۔ آج ہمیں رب سے جس طریقے سے اس کی رحمت کی امید لگانی چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے، شاید اللہ رب العالمین سے ہم اس کی رحمت کو مانگ نہیں پاتے، اس سے کہہ نہیں پاتے اور اس سے اپنی عاجزی کا اظہار کر نہیں پاتے۔ قرآن کریم نے ایک نہیں کئی ایک مقام پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی، اس کی وسعت کی، اور اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے اس چیز کا کئی ایک مقام پہ بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت کریمہ مسلمان پر اس کے احکام کو ماننا لازم اور ضروری قرار دے دیا، اللہ رب العالمین کے اس کلام کو اللہ رب العالمین نے پوری طریقے سے مسلمان کے لیے قانون بنا دیا۔ وہاں مسلمان قرآن کو سن کر، سمجھ کر کے اور تمام طریقے سے پڑھ کر کے صرف اور صرف اس کتاب کو گھر میں رکھنے کی کتاب سمجھتا ہے اور اس کی تعلیمات کو شاید دور دور تک اپنے گلے لگانے کی کوشش نہیں کرتا، اور قرآن کریم کو شاید اس مسلمان نے اس طریقے سے بھلایا، دنیا کی کسی دوسری کتاب کو کسی دوسرے انسان نے نہ بھلایا۔ اب سے پہلی قومیں جو ہوا کرتی تھیں وہ اپنی کتابوں کو بدلا کرتے تھے اور اس میں تحریف کیا کرتے تھے، اس تحریف کے بعد وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن آج انسان اس بات کو کہے بھی کہ قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، ایک ایک حرف ماننے کے لائق ہے، اور اس کے بعد ایک ایک حرف کو جان کر کے سمجھ کر کے وہ ٹھکرائے، صرف یہ کہہ کر کے کہ میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، رحیم ہے، اور رحمت کا اس کا اندازہ شاید ہماری عقلیں لگا نہیں سکتی۔ اس کی رحمتیں کتنے وسیع ہیں، ہم اس چیز کا اندازہ خود اپنے آپ پر لگائیں کہ ہم صبح سے شام تک جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکراتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس وقت سنتا ہے، تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دیتا۔ اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ بندے آ میرے قریب آ جا، ان رحمت اللہ قریب۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے میری رحمت قریب ہے، میری رحمت قریب ہے، اور عبادی انی فانی قریب، میرے بندے آ میری طرف آ جا، میں قریب ہوں، تو ذرا پلٹ تو صحیح، تو مڑ کر کے دیکھ تو صحیح، تو اپنا رخ چینج تو کر کے دیکھ، تو جس دنیا میں کھو گیا ہے اس دنیا کو ذرا رب کے کہنے پر ایک کسوٹی پر تول کر تو دیکھ۔ اللہ رب العالمین بتائے گا کہ اس کی رحمتیں کس قدر عام ہے، وہ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم ہے۔ معلوم ہوگا، احساس ہوگا، ایک بار مڑ جانا، ایک بار پلٹ جانا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ رب بلانا چاہ رہا ہے، رب کہنا چاہ رہا ہے کہ تو تھوڑا سا آ، میں زیادہ تیرے طرف آنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک بار پکار، میں تجھے بار بار پکارنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک بار میرا ذکر کر، میں بار بار فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے بندے تو رب کی طرف آ کے تو دیکھ۔ لیکن نہ تو بندے نے رب کو جانا اور نہ بندے نے رب کی وحدانیت کو جانا، اور بندے نے جانا تو صرف یہ جانا میں ہوں، میری طاقت ہے، اور میری طاقت کے سامنے ہر بادشاہی کمزور ہے۔ اور جب معاملہ یہ ہوا تو انسان ہر جگہ کمزور نظر آیا، انسان کے دل میں ہمیشہ یہ چیز رہی میرا قدم گھر سے باہر نکلا مجھے فلاں شخص مار دے گا، انسان کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی اگر آج کام پہ نہ گیا تو شام کا کھانا میرے پاس نہیں ہے، انسان کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی آج بیٹی 5 سال کی ہے، 20 سال کی ہوگی تو شادی کرنی ہے، کہاں سے میں اس کے جہیز کے سامان کے لیے پیسے لاؤں گا، کہاں سے اس کے لیے تمام تیاریاں کی جائیں گی، تمام طرح کے خوف میں انسان مبتلا ہو کر کے، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کے انسان ان پریشانیوں کا ہو کر کے رہ گیا۔ عزیزو، اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کا نبی جو آخری نبی ہے، جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین قرار دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جو ہمارا آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے قانون ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما हुआ शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान अहले ईमान के लिए, मोमिनों के लिए ये रहमत है। इस रहमत से जरा फायदा तो उठा करके देखिए। जब रहमत को लोगों ने मक्का से निकाला तो मक्का के लोगों को आज तक दुनिया जानती है कि उनको लोग मुशरिकीन मक्का के नाम से जानते हैं, कुफार मक्का के नाम से जानते हैं। आज भी है अहले ईमान उस वक्त मुशरिकीन मक्का को उन पर लानतें भेजता है, उनको गलत तस्वुर करता है, उनके बारे में गलत ज़हनियत रखता है और रखना चाहिए। और आज अगर तमाम चीज़ें रहमत होने के बाद हम अगर रहमतों को अपने घर से निकालें, जब अल्लाह के नबी को उन लोगों ने अपने मक्के से निकाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा से मक्के में भेजा गया और बताया गया लोगों तुम जलील हो और ये नबी अल्लाह के हैं और अल्लाह के नबी रहमत हैं। और उनकी रहमत का यह जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन भी बताया और कहा कि आज जाओ तुमको माफ़ किए देता हूँ। कुरान करीम को जब लोगों ने रहमत माना, अपने गले में लगाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिल्लत के गड्ढे से निकाल करके आसमान की बुलंदियों पर ला दिया। और आज अगर अहले ईमान इसे कुरान को अपने से दूर करता है तो बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें इसके पास किस तरीके से आएंगी। ये कुरान, ये शरीयत, ये नबी, ये रब जिसको हम मान रहे हैं सरापार रहमत है, कहीं से कहीं तक कोई दुश्वारी नहीं है, तमाम तरीके से हमारे ऊपर रहम किया गया है। शर्त यह है कि हम उसको रहम जाने, हम उस तरीके से उस पर अमल करें। और आप जिस दुनिया में रह करके नेक अमल करते हैं और जिसमें जाने का रब तुमसे वादा करता है और कहता है कि तुम जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिए जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जन्नत का नाम भी कहता है फफी रहमतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के आगोश में तुमको ले लेगा। अजीज़ो, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रब की रहमत को जानें, अपने रब की रहमत को समझें, उस रब के रहीम होने को जानें। वो रब कितना बड़ा रहीम है और अगर हम एक बार पलट जाएं रब की तरफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के फैसले से दुनिया बदल देता है। वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती करते हुए एक वो वाक़या जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। रावी हदीस अबू हुरैरा कहते हैं पहली कौमों में एक शख्स था जो गुनहगार था, इतना गुनहगार था उसने 99 कत्ल किए थे। 99 कत्ल करने के बाद पूछा कि मैं रब की तरफ पलट जाऊं। किसी से सवाल किया कि कोई है जो मुझे बता सके कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। पूछा, बताया तो कहा कि नहीं। किसी पादरी ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारे लिए कोई माफ़ी का रास्ता नहीं है, तुमने इतने लोगों को कत्ल कर दिया है। उसके बाद उसने कहा कि मुझे किसी आलिम के पास भेजिए, उसके पास भेजिए जिसके पास रब की मारिफत हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और फरामीन को जानने वाला हो। किसी ने दूसरा रास्ता बताया, वो किसी और आदमी के पास गया, उस आदमी ने बताया कि हाँ तुम माफ़ किए जा सकते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। माफ़ करने के बाद बताया तुम अपने गाँव से निकल जाओ, तुम्हारे गाँव के लोग नादान हैं, इसी तरीके से जाहिल हैं, बेकार और ख़राब हैं, या इसी तरीके से लोग तुम्हें वहाँ गलत समझते हैं, तुम यहाँ से निकल के दूसरी बस्ती में जाओ। वो दूसरी बस्ती में जा ही रहा था, अपने दिल में ये इरादा करता है कि अल्लाह माफ़ करूँगा। 99 आदमी कत्ल किए, 100वें आदमी से मसला पूछा, उसने ना में जवाब दिया, कहा जब माफ़ ही नहीं किया जा सकता तो जा तुझे भी कत्ल किए देता हूँ। 100 कत्ल कर दिए। उसके बाद फिर मसला पूछा, मसला पूछने के बाद कहा कि माफ़ कर दिए जाओगे। वो इंसान तौबा करने के बाद रब की तरफ जा ही रहा था, दूसरे बस्ती की तरफ जा ही रहा था, वो रास्ते में इंतकाल हो जाता है, मर जाता है। रहमत के फरिश्ते आते हैं, अजाब के फरिश्ते आते हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि रूह को हम लेकर के जाएंगे, अजाब के फरिश्ते कहते हैं कि रूह को हम लेके जाएंगे। वो कहते हैं कि इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, इधर वो कहते हैं कि इसने ज़िंदगी में कभी नेक अमल किया ही नहीं है। तो अजीज़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करता है कि एक फरिश्ते को भेजता है और उसकी रूह, उसकी ज़मीन के बारे में हिसाब व किताब किया जाता है कि ज़मीन को नापा जाए, जिधर की ज़मीन ज़्यादा निकल जाए, अगर ये पीछे की ज़मीन ज़्यादा निकलती है तो जाओ इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और आगे की ज़मीन ज़्यादा निकलती है तो उसे जाओ रहमत के फरिश्ते लेकर के चले जाएं। अजीज़ होता है, नापा जाता है, इधर की ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा निकल जाती है। हज़रत ख़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये शख्स जब मर रहा था, देखने वालों ने देखा इसके दिल में तड़प थी, इसके दिल में आग थी, इसके दिल में चिंगारी थी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब इसकी रूह निकल रही थी तो अपने सीने के बल ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था और ये थोड़ा ही बढ़ पाया था।
اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے ذریعے سے اس کے فیصلہ کر دیے اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ عزیزو، اگر ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاوار ہیں، اور ایک بار رب سے کہہ دیں کہ اللہ اب کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، اب کے بعد جئیں گے تو تیری خاطر جئیں گے، یقین مانیے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کر دے گا۔ لیکن عزیزو، ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں، رب کی طرف پلٹ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔